السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب کو سیرہ کہانی میرے راہبر میں خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں ہم نے جانا تھا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے قبیلے بنو قینقاع کو سبق سکھایا، لیکن بچوں، یہود بہت ہی شرارتی اور فساد کرنے والے لوگ تھے۔ آج ہم آپ کو ایک اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن یہودی کعب بن اشرف کا قصہ سنائیں گے۔ کعب بن اشرف بہت مکار اور بدتمیز آدمی تھا۔ کبھی مکہ جا کر مشرکوں سے کہتا تھا کہ مسلمانوں سے بدلہ لو، مسلمانوں پر حملہ کر دو اور مسلمانوں کا برا حال کر دو۔ وہ کچھ ایسے اشعار بولتا تھا جن میں بدر میں جو لوگ مر گئے تھے ان کا نام لیتا تھا اور مشرکوں کو ان کی یاد دلاتا تھا تاکہ مشرک جوش میں آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ مکہ سے واپس مدینہ آتا تو مسلمانوں کا پھر مذاق اڑاتا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتا رہتا تھا اور مسلمانوں کی عورتوں کے بارے میں بھی بے حیائی کے اشعار بولتا اور ان اشعار میں مسلمانوں کی عورتوں اور بیٹیوں کے نام بھی پکارتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کون سا ایسا شخص ہے جو کعب سے نمٹے؟ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں کعب کو مار دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر کعب سے کوئی جھوٹ بول دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو پھر محمد رضی اللہ عنہ بن مسلمہ کعب کے پاس گئے اور کہا کہ ہم تو بہت بڑے مسئلے میں پھنس چکے ہیں، یہ محمد ہم سے غریبوں کو پیسے دینے کے لیے کہتے ہیں اور ہمیں یہ بہت مشکل کام لگتا ہے۔ کعب بڑا خوش ہوا، بولا کہ ہاں ہاں، مزید وقت گزرے گا تو تم اور بھی پریشان ہو جاؤ گے۔ محمد رضی اللہ عنہ بن مسلمہ نے کہا کہ اب جب کہ ہم مسلمان ہو گئے تو اس دین کو تو نہیں چھوڑ سکتے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں کچھ کھانے پینے کا سامان دے دیں۔ کعب نے کہا کہ اگر غلہ لینا ہے تو لے لو، مگر جب تک غلہ واپس نہ کرو گے تب تک اپنی کوئی قیمتی چیز میرے گھر رکھ جاؤ، تاکہ جب تک تم غلہ واپس کرنے کے لیے آؤ تو اپنی وہ چیز واپس لے جاؤ۔ محمد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا رکھ دیں؟ کعب بولا، اپنی عورتیں میرے گھر چھوڑ جاؤ۔ محمد رضی اللہ عنہ بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کعب بولا، پھر اپنے بیٹے چھوڑ جاؤ۔ محمد رضی اللہ عنہ بولے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، آپ ایسا کریں ہماری تلواریں رکھ لیں۔ کعب بولا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اب محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور کعب نے فیصلہ کر لیا کہ 14 ربیع الاول کو رات کو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ہتھیار لے کر آئیں گے اور وہ ساری تلواریں کعب کو دے دیں گے تاکہ وہ ان کے بدلے غلہ دے دے۔ اب محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ چلے گئے۔ پھر ایک اور صحابی ابو نائلہ رضی اللہ عنہ بھی کعب کے پاس گئے اور ابو مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہی باتیں کیں، یعنی پہل تو یہ کہا کہ کیا کریں، محمد کے آنے سے تو ہم پر بہت مشکلات آ گئی ہیں، ہمیں بہت کام کرنا پڑتا ہے، جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، ہم مجبور ہو چکے ہیں۔ ابو نائلہ نے یہ بھی کہا کہ میرے کچھ دوست ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیں کہ میں ان کو بھی آپ کے پاس لے کر آؤں تاکہ آپ ان کی کچھ مدد فرمائیں۔ پھر یہی فیصلہ ہوا کہ محمد بن مسلمہ کے ساتھ ابو نائلہ اور ان کے کچھ دوست 14 ربیع الاول کو کعب کے پاس آئیں گے اور ہتھیار کعب کے گھر رکھ کر کچھ غلہ لے جائیں گے، اور جب تک غلہ نہ واپس کیا جائے گا تب تک کعب ہتھیار واپس نہ کرے گا۔ پیارے بچوں، ہتھیار لانے کی اجازت ملنے پر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش تھے۔ کعب نے خود ہی تلواریں لانے کی اجازت دے دی تھی۔ 14 ربیع الاول کی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو کعب کے پاس بھیجا اور ان کے لیے دعا فرمائی اور خود عبادت میں مصروف ہو گئے۔ یہ لوگ تلواریں لے کر کعب کے گھر گئے
اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کعب نے جھانک کر دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا کہ میرے دوست آئے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، آپ باہر نہ جائیں۔ کعب نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو میرے دوست ہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر آ گیا۔ اس نے بہت خوبصورت کپڑے پہن رکھے تھے اور بہت سا پرفیوم بھی لگا رکھا تھا۔ وہ ابو نائلہ، محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھیوں سے خوش ہو کر ملا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب یہ لوگ میرے ساتھی بن گئے ہیں، یعنی محمد کے ساتھی اب میرے ساتھی بن گئے ہیں۔ وہ بہت خوش تھا۔ تو ابو نائلہ نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ تھوڑی دور سیر کے لیے چلیں گے؟ کعب نے کہا ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ صحابہ اور کعب اکٹھے سیر کے لیے ایک طرف نکلے۔ یہ لوگ پیدل چل رہے تھے۔ راستے میں ابو نائلہ نے آپ سے کہا کہ مجھے آپ کے سر سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، ذرا میں آپ کے بال سونگھ لوں؟ کعب تو بڑا خوش ہو گیا اور خوشی سے بولا ہاں سونگھ لو۔ ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر اپنے ہاتھ میں آہستہ سے پکڑا اور سونگھ کر چھوڑ دیا۔ تھوڑی دور جا کر ابو نائلہ نے پھر کہا میں پھر سے آپ کے بال سونگھ لوں؟ کعب اور زیادہ خوش ہوا اور بولا ضرور ضرور۔ ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بال پکڑ کر سونگھ کر چھوڑ دیے۔ پھر تھوڑی دور گئے۔ ایک مرتبہ پھر سونگھ لوں؟ کعب نے کہا ہاں ضرور سونگھ لو۔ اب ابو نائلہ نے جب اس کے بال پکڑے اور سر کو سونگھا تو فوراً بالوں پر اپنا ہاتھ مضبوط کر لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا اس اللہ کے دشمن کو لے لو، یعنی مار دو اس اللہ کے دشمن کو۔ صحابہ نے اس پر اپنی تلواریں چلا دیں۔ وہ اتنی زور سے چیخا کہ ارد گرد کے سب گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ کوئی مسئلہ ہے، مگر ڈر کے مارے کوئی بھی باہر نہیں نکلا اور مسلمان کعب کا سر لے کر مدینہ کی طرف آ گئے۔ ان لوگوں نے مدینہ کے قریب پہنچ کر اتنا اونچا اللہ اکبر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ لوگ کامیاب ہو کر آ گئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کامیابی پر اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کا شکر ادا کیا۔ بچوں، اس واقعے سے مسلمانوں کی بہادری ہر طرف پھیل گئی، یہاں تک کہ مکہ کے مشرک بھی ڈر گئے اور بہت پریشان ہو گئے۔ مکہ کے مشرکوں سے متعلق ہم آپ کو کچھ اور واقعات سنائیں گے، لیکن آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سیرت کہانی میرے رہبر میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔